السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قمر میں 4 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو لوگوں آؤ اللہ کی طرف، قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ، اپنی اور دوسروں کی آخرت بہتر بناؤ۔ 20واں پارہ سورۃ القصص، تیسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب رخ کیا مدین کی طرف، قال، موسیٰ کہنے لگے، عسیٰ ربی، جلد ہی میرے پروردگار، ان یہدینی سواء السبیل، یہ دکھا دیں گے مجھے سیدھا راستہ۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب پہنچے مدین کے پانی پر، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، پایا وہاں پہ لوگوں کی جماعت کو جو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور پایا ان سے الگ 2 عورتوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے جانور۔ قال، کہنے لگے، ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگیں، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلائیں گی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ واپس لے جائیں چرواہے اپنے جانور۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے انسان ہیں۔ فسقا لہما، پس پانی پلا دیا ان دونوں کے لیے۔ ثم تولی الی الظل، پھر پلٹے سائے کی طرف۔ فقال، پس کہنے لگے موسیٰ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، بے شک میں جو بھی آپ بھلائی اتارے میری طرف، میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءتہ احداہما، پس آئی ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتے ہوئے، علی استحیاء، شرم و حیا والی چال۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، بے شک میرے ابو آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ بدلہ دیں آپ کو جو پانی پلایا آپ نے ہمارے لیے۔ فلما جاءہ، پس جب پہنچے اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا ان پر سارا قصہ۔ قال، وہ کہنے لگے، لا تخف، ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ بچ گئے ہیں ظالم لوگوں سے۔ قالت، کہنے لگی، احداہما، ان دونوں میں سے ایک لڑکی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر ہے ان سے جن کو رکھا جائے اجرت کے لیے طاقتور اور امانت دار۔ قال، کہنے لگے، انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان انکحا کا احدی ابنتی ہاتین، کہ نکاح کر دوں آپ سے اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، علی، اس شرط پر، ان تأجرنی 8 حجج، کہ آپ مزدوری کریں گے میرے لیے 8 سال۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ پورے کریں 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا مشقت ڈالوں آپ پر۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، پائیں گے آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا اصلاح کرنے والوں میں۔ قال، موسیٰ کہنے لگے، ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہے۔ ایّم الاجلین، دونوں مدتوں میں سے، قضیت، جو بھی میں پوری کروں، فلا عدوان علی، پس زبردستی نہیں ہوگی مجھ پر۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ تعالی ضامن ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے تفصیلی حالات، سورۃ القصص کا پہلا سبق۔ بچپن سے جوانی کی طرف
اور مدین کی طرف ہجرت کے اسباب دوسرا سبق، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مدین میں آپ کا قیام کس طرح ممکن ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ خیر خواہ ناصح انسان پہنچا کہ موسیٰ بے شک سردار آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، آپ فوراً یہاں سے بھاگ جائیں، میں آپ کے لیے بڑی ہمدردی رکھنے والا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں سے مصر سے نکلے اور مدین کی طرف رخ اختیار کیا۔ مصر سے مدین جانے کے لیے پورے 8 دن مسلسل سفر کرنا پڑتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ اختیار فرما لیا۔ 22 نمبر آیا مبارکہ جو آج ہمارے سبق کی پہلی آیت ہے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا رخ مدین کی طرف فرما لیا، قال، ساتھ دعا کرتے ہیں، عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ انشاءاللہ جلد ہی میرے پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ یعنی اگر راستے سے انسان بھٹک جائے تو منزل بہت دور پڑ جاتی ہے، اگر سیدھے راستے پہ چلتے جائیں تو منزل قریب ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ درس دے رہا ہے اس مقام پہ کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں، سفر شروع کریں تو توکل علی اللہ یہ ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت ضروری ہے۔ بار بار میں یہ تاکید کر رہا ہوں کہ اللہ والے کسی نہ کسی بہانے سے اپنے ہر کام میں اللہ جی کی نسبت کو شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ نسبت الہی آ جائے وہاں پہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رخ مدین کی طرف کیا، لیکن توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کیا۔ یہ نہیں سمجھا کہ میں بڑا سیانہ آدمی ہوں اور فہم و فراست، کوئی شک نہیں کہ واقعتاً آپ بڑے فہم و فراست والے تھے، لیکن نبی اللہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا محتاج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے راہ دکھلانے کا محتاج ہے انسان۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے اللہ اگر چاہا تو مجھے جلد ہی سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، 8 دن کے مسلسل سفر کے بعد تھکے ٹوٹے موسیٰ مدین کے کنویں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ موسٹلی آبادی سے ہٹ کے کنووں کا نظام ہوتا ہے اور وہیں سے لوگ پانی بھرنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ جا کے ایک منظر دیکھا، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہ مدین کے کنویں کے اوپر جو چرخی ہے اس کے ساتھ منسلک برتن ڈول وہ اتنا بھاری ہے کہ 2 آدمی مل کے بمشکل سے اس کو کنویں سے پانی بھر کے نکال پاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، رش لگا ہے، جتنا پانی سہل ہو آسان ہو وہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا، تمام لوگ اپنی گیلنے اپنے برتن جلدی جلدی بھر کے لے جاتے ہیں، اور جہاں سے پانی کا نکاس مشکل ہو وہاں پہ اکثر رش کا سما بن جاتا ہے، چونکہ باری ہر بندے کی لیٹ آتی ہے۔ تو مدین کے اوپر رش کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ 2 آدمی بمشکل وہ مدین کے کنویں میں سے ڈول نکالتے اور پھر وہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتے۔ جب وہ فارغ ہوتے اس کے بعد اگلے 2 کی باری آتی، پھر اگلے 2 کی باری آتی، لہذا ایک رش تھا یہاں پہ لگا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ابھی مدین کے کنویں پہ رش اور بھیڑ کا یہ جائزہ لے رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھا کہ 2 نوجوان لڑکیاں عبائے پہنے، چادروں کے حجاب کیے، وہ اس رش سے الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ اب قرآن کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے، مختلف صورتوں کے اندر بیان فرمایا، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ واقعہ ایک ہوتا ہے لیکن ہر جگہ پہ واقعہ ہمارے لیے ایک نئے سیاق و اسباق چھوڑتا ہے۔
ایک نیا درس چھوڑتا ہے۔ یہاں پہ ان نیک اللہ والی دو لڑکیوں کا جو تذکرہ کیا گیا، وہ وجد من دونہم، ان کو چھوڑ کے، رش کو چھوڑ کے، بھیڑ کو چھوڑ کے الگ تھلگ وہ دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ تو یہاں سے امت مسلمہ کی خواتین کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ چلتے ہوئے بازار سے، راستے سے اپنا راستہ وہ اختیار کیجئے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کی بھیڑ نہ بنے، لوگوں کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے چلنے کا جو انداز بیان فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت، پہلی تو بات یہ ہے کہ تم بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ یہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو یہ حکم ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ حد الامکان عورت کو اپنے گھر میں رہنے کا حکم ہے، اور فرمایا کہ بامر مجبوری اگر عورت کو گھر سے نکلنا پڑے، اپنی اوڑھنی، اپنا حجاب، اپنا پردہ، اپنا برقع، اپنا عبایا پہنا ہو، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم گلی اور سڑک کے کنارے سے ہو کے گزرا کرو، تاکہ غیر آدمیوں کے ساتھ کہیں تمہارا جسم ٹچ نہ ہو جائے، غیر آدمیوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام صحابیات پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ دنیا میں جس خطے میں جہاں جہاں پہ ان کے مراقد پر انوار موجود ہیں، اللہ ان صحابیات کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ صحابیات نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حضور پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، حیا تو اندر ہونی چاہیے، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ پھر رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کو سننے کے بعد خواتین دیواروں سے اتنا رگڑ رگڑ کے گلی کے انتہائی سائیڈ پہ ہو کے چلتی کہ خواتین کے برقعے پھٹ جاتے تھے، دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے چادریں پھٹ جاتی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹ کے کبھی اپنی مرضی کا رستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ تو لہذا یہاں پہ فرمایا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، پایا وہاں پہ دو عورتوں کو کہ وہ الگ تھلگ کھڑی ہیں، اپنے تذودان، جانوروں کو بچاتے ہوئے، ہٹاتے ہوئے، کہ جانور آخر بے زبان جانور ہوتا ہے، اگر جانور یہاں سے زبردستی پانی پلاتے لوگوں کی طرف چلے گئے، ہمارا ان سے بحث مباحثہ ہوگا۔ اور نیک خواتین غیر مردوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتی۔ ایک ایک لفظ کے اندر حکمت کے دروس موجود ہیں، عبرت کے واقعات موجود ہیں قرآن کریم میں۔ قال ما خطبكما، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس چلے گئے، ترس آیا ان لڑکیوں کے اوپر کہ ساری قوم، سارا قبیلہ یہاں پہ کھڑا پانی پلا رہا ہے، یہ اکیلی ایک طرف کیوں کھڑی ہیں؟ ما خطبكما، پوچھنے لگے تم دونوں کا ہے لڑکیوں کیا معاملہ ہے، کیوں یہاں کھڑی ہو؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگیں، لا نسقی، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو یہاں سے واپس ہانک کے نہ لے جائیں، جب کنواں خالی بالکل نہ ہو جائے، جب کنویں سے لوگ نہ چلے جائیں، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ابو ہمارے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے باپ اس قابل نہیں کہ وہ یہاں آ کے محنت سے پانی نکال سکے، اس لیے ہم اپنا ذریعہ معاش چلانے کے لیے بکریاں چراتے ہیں اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے یہاں پہ لاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کمزور خواتین ہیں، عزت اور حیا کی وجہ سے ہم لوگوں کی رش اور بھیڑ میں کھڑا نہیں ہونی چاہتی اور لوگوں کے جانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں، ہم میں اتنی طاقت تو نہیں، وہی جو بچا کچا لوگوں کا پانی یا ڈول سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے ہم دونوں بہنیں اپنی بکریوں کو پلاتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ سنا، فَسَقَى لَهُمَا، آپ چونکہ ایک طاقتور انسان تھے، آپ نے بڑی جلدی آن کی آن میں کنویں سے فٹافٹ 2-3 ڈول بھرے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب لڑکیاں اپنی بکریوں کو سیر ہو کے پانی پیتے دیکھ کے خوش ہوتی ہیں۔ وہ لڑکیاں جب واپس جا رہی ہیں تو پلٹ کے دیکھا، ثم تولى الى الظل، یہ جو ہمارا محسن ہے کوئی پردیسی آدمی ہے، اسی لیے یہ ایک سائے میں جا کے بیٹھ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
کیسے باکمال الفاظ کا چناؤ ہے، پیغمبرانہ شان یہاں سے عیاں ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب و احترام بھی ملحوظ خاطر ہے، اور دعا مانگنے کا کیسا زبردست انداز ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میں اس موقع پہ یہ گزارش کروں گا، ہم سب کی زندگی محتاجیوں سے بھری پڑی ہے، کوئی نہ کوئی ضروریات ہماری زندگی سے منسلک ہیں، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی ہماری ضرورت اور احتیاج پوری ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دعا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اس کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ایسی جامع دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، آپ جو بھی اس وقت مجھے خیر سے نوازے، میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ کیسے جامع الفاظ ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ پردیس ہے، کھانے کی ضرورت ہے، 8 دن کی مسافت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ مکان کی۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ کاروبار کی، معاش کی۔ یہ ساری فکریں دامن گیر ہیں، اور مختصر مگر جامع الفاظ کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے ایک درخت کے سائے میں موسیٰ کہہ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ دعا لکھوا کے یہ اپنی دکان پہ آویزاں کیجئے، اپنی فیکٹری کارخانے میں آویزاں کیجئے، اپنے گھر کی انٹرسٹ پہ آویزاں کیجئے، گھر سے نکلتے، گھر میں داخل ہوتے آپ کی نظر اس دعا پہ پڑے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بچوں کو از پر یاد کروا دیجئے یہ دعا، خواتین کو یاد کروائیے کہ یہ دعا کثرت سے کیا کرو، اے اللہ آپ جو بھی ہمیں عطا کریں ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے حقدار ہیں، اے اللہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو جب شفا ملی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا ارقد برجلک، اپنا یہ قدم زمین پہ ماریے، چشمہ پھوٹے گا، اس کا پانی پی لیجئے، اندر کی بیماری رفع ہو جائے گی، اس کے ساتھ غسل کر لیجئے، جسمانی بیماری رفع ہو جائے گی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا نصیب فرما دی، آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، حضرت نے اپنا رومال بچھا دیا اور جلدی سے وہ سونے کی ٹڈیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ یہ تیری رحمت ہے، میں اکٹھی کیوں نہ کروں، یہ انبیاء کی شان ہے، اللہ یہ آپ کی رحمت ہے، میں اکٹھی کیوں نہ کروں، میں تو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں۔ اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اترنے والی ہر خیر کے محتاج ہیں۔ اس مناسبت سے یہ دعا میں عرض کر رہا ہوں، بڑی جامع دعا ہے، ہر نماز کے آخری تشہد میں سلام سے پہلے 7 دفعہ پڑھ لیا کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ آپ جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کس درد کے ساتھ یہ دعا نکلی اور عرش سے جا ٹکرائی کہ ادھر دعا زبان سے نکلی، ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری فرما دی اور ہر اینگل سے پوری فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ محتاجیاں کتنی تھی، یہاں مکان اپنا نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، رہنے سہنے کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری ہی دعا ایک ہی بار میں پوری فرما دی۔ وہ کیسے پوری ہوئی؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، وہ جو 2 لڑکیاں پانی جن کی بکریوں کو جانوروں کو پلایا تھا وہ واپس گئی تھی، اب تھوڑی دیر ہی ہوئی، ابھی دعا مانگ رہے ہیں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک لڑکی واپس آ گئی۔ واپس کیسے آئی؟ تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتے ہوئے، تمشی علی استحیاء۔ ایک عورت جب حیا کا دامن تھامتی ہے، اس کا چلنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی آیت بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ لڑکی کس شرم و حیا کے انداز میں چلی ہوگی، آج سے ہزاروں سال پرانی بات ہے، لیکن قیامت تک قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی اور اس لڑکی کی حیا والی چال کا تذکرہ زبان زد عام رہے گا۔ تمشی علی استحیاء۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب سبق پڑھاتے
قرآن کریم کا درس دیتے تو آپ اس آیا مبارکہ کی تفسیر فرمایا کرتے تھے. اپنا صافہ رومال پکڑ کے نا حضرت عمر اپنے منہ پہ رکھ کے تو فرمایا کرتے تھے تمشی علی استحیاء، ان کا مطلب ہے وضعت ثوبها علی وجہہا، اس لڑکی نے نقاب کر رکھا تھا، اپنا حجاب، اپنا برقع، اپنے پردے کا انتظام کیا تھا. اور با پردہ عورت کی شرم و حیا والی چال کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے جسم کو ڈھانپ کے، جسم کے خد و خال کو چھپا کے عزت اور وقار کے ساتھ باہر نکلے، کیونکہ یہ پہچان ہو کسی مسلمان گھرانے کی خاتون جا رہی ہے. اللہ کرے آج ہماری خواتین کو یہ شرم و حیا نصیب ہو جائے. تمشی علی استحیاء، وہ حیا کی چال چلتے آ رہی تھی. قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں. کس لیے بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، یہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے بھائی اس کی اجرت آپ کو دے دیں، اس کا معاوضہ آپ کو دے دیں. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فوراً چل پڑے. کیوں چل پڑے؟ کیوں چل پڑے؟ نبی اللہ ہے، پیغمبر ہے، خودداری ہر انسان میں ہوتی ہے. فوراً چل پڑے. کس سبب؟ اس سبب نہیں، وہ جو نیکی کرنی تھی وہ تو کر دی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے محسنین کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا. محسن کی دو علامتیں ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور محسن کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی پہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے نیکی کرے. موسیٰ علیہ السلام نے بدرجہ اتم یہ دونوں چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. فوراً کیوں چلے؟ پردیس کے اندر موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے سر چھپانے کے کوئی جائے مکان چاہتے تھے تاکہ عزت اور وقار کی زندگی بسر ہو سکے. پردیس کے اندر فوراً اپنا ذریعہ معاش چاہتے تھے تاکہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنا کاروبار کر کے اپنی اللہ کی رحمتیں سمیٹوں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. فوراً چل پڑے. فلما جاءہ، جب پہنچے ان کے پاس، یعنی اس لڑکی کے ابو کے پاس. اس کے متعلق مختلف آراء ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، لیکن بعض لوگوں نے وہ کیلنڈر کی روح سے یہ ثابت کیا، مفسرین کی تحقیق نے، کہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے زمانے میں کافی ڈسٹینس ہے. تھا ان کا نام بھی شعیب، لیکن یہ کوئی نیک انسان تھے اور واقعتاً یہ دین ابراہیم پہ چلنے والے تھے اور یہ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی تعلیمات کو سمجھنے والے تھے. فلما جاءہ، جب ان کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص. سورت کی وجہ تسمیہ میں نے پہلے بیان کر دی تھی کہ یہ 25 نمبر آیا مبارکہ میں القصص لفظ آیا، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام القصص رکھا گیا. فلما وقص علیہ القصص، جب سارا واقعہ بیان کر دیا، قال لا تخف، وہ نیک آدمی، وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی اور نیک آدمی حضرت شعیب تھے، جو بھی تھے، کہنے لگے لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ چھٹکارا پا چکے ہیں، بچ نکلے ہیں ظالم لوگوں سے. اللہ اکبر کبیرہ. قالت احداہما، اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کہنے لگی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان یہ پردیسی آدمی ہے، اس کو اجرت پہ نہ رکھ لیں، ہمیں بھی ضرورت ہے گھر میں کسی کو ملازم رکھنے کی، ہم لڑکیاں، ہم سے اب سارا کام کاج نہیں ہوتا، آپ ویسے بوڑھے ہیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ مزدوری کے لیے بہترین بندہ وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور جس کی نظر بھی پاکیزہ ہو. یہاں پہ پھر قابل توجہ ایک نقطہ ہے، اس لڑکی نے اتنی جلدی کیسے جج کر لیا کہ یہ پردیسی آدمی، یہ قوی بھی ہے، طاقتور بھی، اور یہ امانت دار بھی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. طاقت کا مظاہرہ تو مدین کے کنویں پہ دیکھ لیا کہ جب اکیلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈول میں سے پانی نکال کے پلا رہے تھے، اس لڑکی کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ بڑے طاقتور انسان ہیں. دوسرا، کسی کی امانت، کسی کی نظر کی پاکیزگی کا اندازہ اتنی جلدی کیسے ہوتا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ لڑکی بلانے کے لیے گئی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ واپس اس کے گھر کی طرف نکلے. اب اصول یہ ہے کہ جس کو گھر کے خبر ہو، علم ہو، وہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے، مہمان پیچھے پیچھے چلتا ہے. لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لڑکی
آپ میرے پیچھے چلیے، میں آگے آگے چلوں گا، جس گلی کی طرف مڑنا ہوگا آپ ایک روڑا ایک کنکر اس طرف پھینک دینا، میں سمجھوں گا دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے، آپ آگے چلیں گی، آپ کے جسم پہ میری نگاہ نہ پڑے۔ یہ نبی اللہ کی نظر کی پاکی کا انداز ہے، اس لیے اس لڑکی نے فوراً جج کیا تھا یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کی نظر بڑی پاکیزہ ہے، تو وہ سفارش کر رہی ہیں کہ ابا جان ان کو ملازم رکھ لیں۔ ملازمت کے لیے یہ جو میرٹ قرآن کریم نے بیان فرمایا، دو باتیں ضروری ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی ملازم رکھتے ہیں، اپنے کاروبار میں بھی ملازم رکھتے ہیں، یقین کیجئے اگر اس میرٹ کو فالو کریں تو بہت زیادہ مسائل کا حل ممکن ہے۔ ایک تو بندہ وہ رکھنا چاہیے جو خود ہی تھکا نہ ہو، جو اس کم از کم اس اہل ہو، اس قابل ہو کہ وہ یہ مطلوبہ کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو وزن اٹھانے کے لیے مزدور رکھ لیں اور وہ وزن اٹھانے کے قابل ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ۔ دوسرے نمبر پہ کسی کو ملازم رکھتے ہوئے اس کی نگاہ اور اس کی شرم و حیا کو لازمی دیکھیے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے لیے تو میرٹ کی یہ دونوں قسمیں دیکھتے ہیں کہ بندہ جو گھر میں ملازم رکھنا ہے وہ نیک ہونا چاہیے، نظر اس کی صاف ہونی چاہیے۔ ہماری خواتین آتی جاتی ہیں اور وہ طاقتور بھی، کام کی اہلیت والا بھی ہونا چاہیے، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ جب ہم حکومت کے لیے گورنمنٹ ملازموں کا چناؤ کرتے ہیں پھر میرٹ تو دیکھتے ہیں، اہلیت تو دیکھتے ہیں، لیکن امانت داری نہیں دیکھتے کہ آیا یہ آفیسر امانت دار بھی ہے کہ نہیں۔ اسی وجہ سے سارے کا سارا سسٹم رشوت کا شکار ہو چکا ہے، سارے کا سارا سسٹم ڈیفالٹر ہمارا ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے قرآنی میرٹ چھوڑ دیے ہے۔ کسی کو گورنمنٹ آفیسر لگانا ہو آپ پہلے دیکھیے کہ ہاں وہ صادق امین ہے کہ نہیں، اس کے اندر امانت داری کا کتنا پہلو ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ دیجئے، اپنے اداروں کی باغ دوڑ دیجئے۔ تو یہ لڑکی میرٹ بیان کرتی ہے، کہتی ہے ابا جان گھر میں کوئی ملازم تو رکھنا ہے آپ نے، لیکن ملازم وہ ہونا چاہیے جو قوی طاقتور ہو اور جس کی نظر میں حیا ہو، اور اس نوجوان کی نظر میں حیا بھی ہم نے دیکھی ہے، یہ طاقتور بھی ہے۔ قال، اب وہ فرما رہے ہیں نیک آدمی جو تھے، انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان انکحا کا احدبنتی ہاتین، ایک اور رستہ مل گیا ہمیں شرم و حیا کا۔ یہ ہمارے اکثر یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر یہاں پہ ایک اصول بن گیا ہے، وہ جی یہ ہمارا وہ خاندان میں سے رشتہ دار ہے، بس اس کا وہ سینٹر یہ ہمارے شہر میں بن گیا، پیپر دینے کے لیے نوجوان لڑکے کو گھر میں رکھ لی، اتنا نہیں پتا نوجوان بہنیں گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، یہ جی وہ ملازمت کی تلاش میں آیا، اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جو اصول اور قواعد و ضوابط قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں اگر ہم ان کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اب نوجوان کو بے شک بطور ملازم گھر میں رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس نیک بندے نے ایسی تقسیم کی کہ میں ایسے کیوں گھر میں میری دو بیٹیاں بھی گھر میں ہیں، ایسے کیوں رکھوں؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں ان انکحا کا احدبنتی ہاتین، میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں، کوئی رشتہ تو محرم موجود ہو، رہنے کا جواز تو موجود ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلی، اس شرط پر انت اجرنی ثمانیہ حجج، کہ آپ 8 سال تک میری مزدوری کریں گے، میرے گھر کے کام کاج کریں گے۔ اب یہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کیا یہ حق مہر تھا، اور کیا اس طرح حق مہر جائز ہے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ اتنے سال ملازمت کرو؟ تو حق مہر ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ شرط ہوتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا نکاح 8 سال کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ اصول یہی ہے، یہ معجل غیر معجل یہ تو ہماری کاغذی تقسیم ہے، حق مہر کا اصول یہی ہے کہ حق مہر ادا کرنے کے بعد رخصتی لڑکی کی ہونی چاہیے۔ تو اگر اس کو حق مہر کا نام دیں گے پھر تو اصولی طور پہ موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال کے بعد ان کے داماد بننے کے قابل تھے، یہ حق مہر نہیں تھا۔ اور حق مہر کے لیے جو شریعت نے شرط کیا رکھی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا زنگ لگا ہوا لوہے کا چھلا بھی ہو وہ بھی حق مہر آپ دے سکتے ہیں۔ ایون کہ ایک صحابی نے فرمایا تھا مجھے قرآن پاک حفظ ہے، فرمایا بیوی کو قرآن پاک حفظ کروا دینا، کچھ صورتیں جو تمہیں یاد ہیں بیوی کو یاد کروا دینا، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ منیمم بھی ہو سکتا ہے، میکسیمم بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ مزدوری کرنا، وہ چونکہ آج کے بعد یہ گھر ان کا اپنا گھر ہو گیا تھا، انہوں نے یہاں رہنا تھا، ذریعہ معاش یہاں سے چلنا تھا، اس لیے وہ ان کا اخلاقی فریضہ تھا،
اس کو حق مہر کا ہم نام نہیں دے سکتے. تو وہ کہنے لگے کہ 8 سال آپ ہماری مزدوری کریں گے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 سال کر لیجئے فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی مہربانی ہوگی. زور زبردستی نہیں، 8 سال کنفرم ہے، لیکن 10 سال اگر آپ کریں تو جناب آپ کی مہربانی ہوگی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پہ کوئی مشقت ڈالوں. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے انتہائی اصلاح کرنے والا پائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، بھائی یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ ہے. أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ، میں نے 8 پورے کرنے ہیں کہ 10 پورے کرنے ہیں، میرے پر زور زبردستی نہیں. 8 تک میں آپ کا پابند ہوں، لیکن 8 سالوں کے بعد آپ مجھے روک نہیں، اگر میں جانا چاہوں تو میں چلا جاؤں گا، اگر 10 پورے کر دوں وہ میری مہربانی ہے. سبحان اللہ. معاملہ صاف ہونا چاہیے، جو بھی طے پایا جائے وہ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ بعد میں تضاد اور اختلاف اور انتشار کا سبب نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کتنی مدت موسیٰ علیہ السلام نے پوری فرمائی؟ یہ حضور صحابہ سے سوال فرمایا کرتے، کتنی مدت پوری فرمائی؟ 8 یا 10 سال. 8 تک تو یہ فائنل تھا کہ 8 گزارنے ہیں، تو پھر 8 پورے کیے کہ 10 پورے کیے؟ حضور فرمایا کرتے تھے کہ نبی اللہ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مہربانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے 10 سال پورے فرمائے تھے. 8 کے بعد وہ بالکل آزاد تھے، جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے 10 سال پورے فرمائے. اور حضرت موسیٰ نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا واللہ علی ما نقول وکیل. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اللہ کے لیے ان کو اپنے گھروں کا رواج بنائیں، یہ ہمارے سیویلائزیشن کا حصہ ہوں، ہمارا کلچر ہو. یہ چھوٹے چھوٹے جملے انشاءاللہ، وہ بھی اسی آیت میں آپ نے پڑھا، گزشتہ آیت میں، یہ اپنے بچوں کو یاد کروائیں کہ ہر بات پہ ہم نے انشاءاللہ کہنا ہے. اسی طرح جب ہم آپس میں کوئی رشتہ طے کریں، کوئی گفتگو کریں، کوئی کاروباری معاملہ طے کریں، تو اس وقت ایک لفظ کہہ دیا کریں، اور یہ بڑا معقول سا لفظ ہے، واللہ علی ما نقول وکیل. بھائی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ ضامن ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. کسی سے کاروباری کمٹمنٹ ہو، کسی کے ساتھ بیٹی بیٹے کا رشتہ طے ہو، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ ہو، کوئی قرض کی میعاد مقرر ہو، ایک لفظ چھوٹا سا یہ یاد کر لیں اپنی زندگی کی. ایک تو جتنی دفعہ کہیں گے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں، آپ کو نیکیاں ملیں گی. دوسرا، آپ کو اندازہ نہیں کہ ہمارے معاملات میں کتنی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں جب ہم یہ کہہ دیں گے واللہ علی ما نقول وکیل. یہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ ضامن ہیں، یہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی ضمانت میں ہے سارا ہمارا معاملہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا واللہ علی ما نقول وکیل. یہ جو ہم میں طے ہوا ہے 8 یا 10 سال کی بات، اللہ اس پہ ضامن ہے. یہ سبب بنا تھا موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں جانے کا. اب آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مدین سے مصر واپس جانے کا سبب کیا بنا تھا اور وہ حالات کیا تھے. اصل وہ جو بات یہاں جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ مصر سے نکلے کیوں اور واپس جب آئے، تو پہلے تو شارٹ کٹ ہم نے 2 صورتوں میں پڑھا، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اور شعراء کے اندر بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام بس وہ پہنچے، وہاں پہ آگ روشن تھی اور وہ بڑی بابرکت وادی بنی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور نبوت مل گئی. اصل سوال یہ تھا کہ یہ ہوا کیسے سارا کچھ. وہ الحمدللہ ان 3 اسباق میں معاملہ کلیئر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے کیوں نکلے اور مدین کیسے پہنچے، مدین میں قیام کے بعد آپ واپس کیسے مصر کے لیے نکلے، اس وقت راستے میں نبوت سے سرفراز ہوئے تھے. یہ تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے. اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرمائے. بالخصوص اصلاح کی مناسبت سے آج کے سبق میں ہم نے جتنے نقطے پڑھے ہیں، ہمیں بھی ہمارے اہل خانہ کو بھی اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں. اللہ کریم ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک ہمیں گھروں کا سکون نصیب فرما دیں، مقروضوں کے قرض دور فرما دیں، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دیں. ہم اللہ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں. اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیں. ہمارے بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما دیں، ہماری پریشانیوں کو، محتاجیوں کو رفع فرما دیں. اپنی جناب سے اللہ
کریم ہم سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما کے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما کے سکون اور چین کی زندگی نصیب فرما دیں، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب ہو، اور اللہ تعالی ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما دے۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مسائل دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207